those that are upstairs, please come downstairs, otherwise you'll disturb the mehfil once it starts. And now is the time to silently make dua to Allah subhanahu wa ta'ala and get in that receptive mode. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'd. جو قرآن مجید ہم تک پہنچا اس کو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کا جو قبول اس کو کیا اور جنہوں نے قربانی دی ابتدائی دور میں، وہ دو ہستیاں ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کیونکہ ہمیں تو مفت میں مل گیا قرآن مجید، لیکن ان ہستیوں نے جب مرد سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ابو جہل کے، ابو لہب کے، جب وہ حضور علیہ السلام پر ظلم کرتے اور کعبہ شریف میں کبھی پتھر پھینکتے، کبھی اوجری، کبھی گند ڈال دیتے، تو کسی صحابی میں وہ اس وقت کمزور حالت تھی، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور کمزور تھے، غلام تھے بعض دوسرے بڑے لوگوں کے جو مالی طور پر چودھری قسم کے لوگ تھے وہاں مکہ کے، ابو جہل وغیرہ. تو وہ ان کی اتنی ہمت یا طاقت نہیں تھی کہ وہ جا کے حضور علیہ السلام کی مدد کر سکے. تو کون مدد کرتا تھا؟ وہ ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ یہ رہنے دے بھائی کوئی ضرورت نہیں. وہ بچی تھے اس وقت، چھوٹے تھے، چھوٹی عمر، 8 9 10 سال کی عمر. کوئی مدد کرنے والے، پتہ چلا کہ آپ کے ابا جان، آپ کے والد صاحب، آپ کے ابو کے سر پہ مکہ والوں نے گند ڈال دیا ہے کعبے میں، اور وہ سر اٹھایا نہیں جا رہا، اتنا گند ہے کہ سر نہیں اٹھایا جا رہا، اور وہ ہنس رہے ہیں اور کوئی مدد نہیں کرتا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، حضرت فاطمہ نے سنا تو آپ مکہ کی گلیوں میں دوڑتی ہوئی گئی اور جا کے ان کو بھی برا بلا کہا کہ تم کیا یہ کر رہے ہو، اور وہ گند اٹھایا اور آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا. پھر تو ان ہستیوں کی وجہ سے قرآن اترا ہے، یعنی اور قرآن جو ہے ہم تک پہنچا ہے. آج ہمارے مرد ہیں وہ ڈرتے ہیں، داڑھی رکھے بیوی سے ڈر رہے ہیں، نماز پڑھے دوسروں سے ڈر رہے ہیں. وہ کیا کہیں گی جی، جان کیا کہے گا، ٹام کیا کہے گا، یعنی عمل کرتے ہوئے سنت کی تباہ کرتے ڈر. اور وہ قرآن جب اتر رہا تھا اور جو ہے تو وہ عورت ہو کے، بچی ہو کے 9 10 سال کی، انہوں نے اپنا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور آپ جہاں کوئی مرد نہیں مدد کر سکتا وہاں آپ نے مدد فرمائی. سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ مقام ہے آپ کا اتنا بڑا. ایسے ہی نہیں امام حسن حسین بن گئے، یہ انہی کا فیض ہے، انہی کی خون سے وہ بنے ہیں. تب وہ ان میں وہ جرأت اور وہ بہادری اپنا تھے. ہمارے ہیں جب عورتوں کی بات کر رہا ہوں، جب وہ نہیں کریں گی پاکی حاصل اور اپنا کردار، اپنا آنکھیں، حفاظت، گانا بجانا، بے پردگی، فیشن، سرخی، پاؤڈر، بے حیائی، تو پھر بچے وہ حسن حسین نہیں ہوں گے، پھر وہ یہی ہوں گے مطلب ہے جو باہر پھر رہے ہیں. پھر اسی طرح ہو. تو ان ہستیوں کا فیض اور ان ہستیوں کا مقام اور ان ہستیوں کا شکر کہ جنہوں نے یہ قرآن انہوں نے ہم تک پہنچایا، انہوں نے مدد کی. جب مکہ والے ظلم کرتے تو کون مدد کرتا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدد فرماتی.
وہ حوصلہ دیتی, اپنا مال دیتی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے قربان کیا کہ آپ دین پھیلائیں, آپ مدد کریں مسلمانوں کی, مسلمانوں کو, غلاموں کو ان کے پیسے سے آزاد کیا. یہ ابتدائی دور, اس لیے ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو بھولے نہیں. ساری زندگی مدینہ شریف بھی چلے گئے, پھر بھی ان کو یاد کرتے تھے. اور وہ عمر, وہ بڑی عمر ہو کے فوت, کیونکہ ان کا کردار ایسا تھا, ان کا اخلاق ایسا تھا, دین کے مددگار. اور ان سے کتنا, اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, وہ چھوٹی عمر تھی لیکن انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے, جو مرد نہیں کر سکے مدد, وہ آپ نے مدد کی. بتا رہا ہوں نا, آج مرد ڈرتے ہیں دین پیغام پہنچانا تو ایک طرف, دین پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں, سنت پہ عمل کرنے سے ڈرتے ہیں. ہمیں بیک ورڈ کہیں گے, ہمیں یہ کہیں گے, ہمیں یہ ہوگا, عورت پردہ نہیں کرتی جی, ہمیں یہ ٹیررسٹ کہیں گے. اچھا تو یہ ٹھیک ہے, پھر جو ہے بندہ تیار ہو جائے پھر اپنا تباہی کے لیے. شیطان کو تو یہ سان مل گیا, کوئی تانا دے دیا, آپ نے دین چھوڑ دیا. یہ بھی کوئی کام ہے, تانا دے دیا. کوئی کتنے تانے دیتے ہیں آپ. میں ٹیکسی چلاتا ہوں, یعنی ابھی بھی تھوڑی بہت نہیں, تو کتنے گالیاں سن کے کوئی آتا ہے کام چھوڑ کے, دوسرے دن پھر ایسے روٹی کھا کے ریڈی ہو کے بیٹھتے ہیں جیسے بھائی وہاں جا کے پھول ان پر پڑنے ہیں. اور وہ کوئی شراب کا ڈبہ پھینک رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی پیسے نہیں دے رہا, کوئی کہہ رہا ہے پب میں لے جاؤ, کوئی کہہ رہا کلب, وہاں بھیگی بلی کی طرح ایسے جیسے یہ آئی دنیا میں اس کے لیے. اور دین کے لیے جی ہمیں یہ کہیں دے گا, ہمیں وہ اس طرح عورت کہے گی, ہمیں تو وہ دیکھیں گے, بری نظر سے دیکھیں گے. اچھا دنیا کے لیے تم جوتے کھا رہی ہو. ہماری عورتیں کتنی کام کریں, سارا دن ٹماٹر کاٹتی رہتی ہوٹلوں میں, کئی جو ہیں وہ صفائی ٹیلٹیں صاف کر رہی ہیں. تو کافروں کی ٹیلٹیں صاف کرنے, ان کی سیٹیں صاف کرنے, ان کو سرو کرنے میں تو آپ کو شرم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کرتے آپ کو شرم آتی. اگر واقعی آپ میں غیرت ہے تو کیوں ان کی ٹیلٹیں صاف کر رہے ہیں, کیوں ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں. اگر واقعی جی ہم کیوں کریں, ہماری بے عزتی ہے. وہ نہیں بھی چاہتے تو آپ اپنے کام کا جو سیکٹری بنی ہے. سیکٹری کیا وہ مطلب ہے, یعنی اپنا جی میں سیکٹری ہوں, وہ اس کی ایک غلامی ہے. تو شرم تو اس میں ہے, غیرت تو اس میں دکھانی چاہیے کہ نہ, کہ غیرت اس میں دکھانی چاہیے بھائی دین پر عمل کرنے میں ساری آپ کو بے عزتی ہوتی ہے. بتا رہا ہوں دنیا کے لیے آپ 1000 دفعہ زیادہ بے عزتی برداشت کر رہے ہیں, اور آپ کر رہے ہیں. مرد ہیں تو وہ گھر میں لڑائی ہے میاں بیوی کی, ایک ہے کھانا بناؤ, وہ بنا کو کھانا نہ لے آندا, میں تینوں اے کر دینا. اور وہاں ہوٹل میں کیا پتا 1000 بندے کی پلیٹ وہ دھو کے آیا ہے, اور یہاں وہ پلیٹ رکھنے کے بھی اپنا وہ سزا نہیں. اور عورت ہے, سیکٹری ہے, باس نے کہا ہے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, جوتے صاف کرنے ہیں, وہ لے آؤ, کھانا لے آؤ, باقی خاوند نے کہا میں کو میرے پاس ضروری نہیں ہے. تو دوسروں کے جن کو جو آپ کے خامد نہیں ہے, آپ کے بزنس پارٹنر ہیں, آپ کے امپلائر ہیں, ان کے ساتھ آپ اتنی نرمی, دونوں میاں بیوی, اور گھر آ کے اور ایک دوسرے رشتہ داروں سے اپنے سختی. تو یہ تو یاد رکھیں, یہ عورتوں کے لیے بہت عبرت ہے. مردوں کے لیے بھی یہ غیرت کا مقام ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ عورت ہو کے ابو جہل, ابو لہب اور پورے مکے کے سرداروں سے آپ نے اکیلے مقابلہ کیا. اس وقت آپ اکیلی مسلمان تھی, بعد میں دوسرے مسلمان ہوئے. اور حضرت فاطمہ الزہرا تو پھر رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں جو ہے وہ تو چھوٹی عمر تھی, لیکن انہوں نے بتایا آپ کو کیسے کیسے مقامات پہ آپ علیہ السلام کی مدد کی. تو یہ مہینہ جیسے قرآن کا مہینہ ہے, اسی طرح یہ ان دونوں ہستیوں نے اسی مہینے میں پردہ بھی فرمایا ہے. تو ان کی سیرت کے بارے میں نے آپ کو اگلے دن بھی تھوڑا سا سنایا تھا. آج پھر برکت کے لیے پہلے تو آپ کو دکھا دیں, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حجرہ دکھائیں گے حضرت فاطمہ کا اور آپ علیہ السلام کا. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا, اما عائشہ کا گھر, جہاں حضور علیہ السلام رہا کرتے, جہاں قیام فرمایا. اور اسی کو اللہ پاک نے قیامت تک آپ کی آرام گاہ بنایا, اسی گھر کو. یہ ساتھ حضرت فاطمہ کا گھر تھا,
یہ حضرت حفصہ کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. یہ مسجد نبوی، یہاں دروازہ تھا جو مسجد نبوی تھی، اگر آگے آئے گا تو یہ دیکھیں ابھی قریب آ گیا. یہ تھوڑا سا حصہ تھا جہاں دیوار نہیں تھی، یعنی حجرہ کہتے ہیں اس کو جس کی ایک طرف دیوار نہ ہو. یہ تو کمرہ ہے، یہ تو غرفہ ہے حجرہ. تو یہیں آپ علیہ السلام بعض دفعہ تشریف فرما ہوتے، اور آپ علیہ السلام کی قبر انور بھی یہی ہے، یعنی وہ اس حصے میں نہیں ہے، وہ اس حصے میں ہے. اور یہ کھڑکی تھی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف جو ہے آپ علیہ السلام نے نکالی ہوئی تھی کہ جب چاہیں اپنی بیٹی کو دیکھتے، اس سے باتیں کرتے. وہ بھی اپنے والد صاحب کی زیارت کرتی. دیکھیں نا، آپ نے دیوار ہے لیکن کھڑکی رکھی ہوئی تھی بیچ میں. تو یہ کھڑکی بعد میں پھر وہ بند کر دی گئی جب آپ علیہ السلام نے پردہ فرمایا قبر جو، تو پھر جو ہے وہ بند ہوئی، ورنہ وہ اپنا کھلی اپنا رہتے. تو یہ ہستیاں ہیں، انہوں نے یہاں مشکل وقت گزارا ہے، چکی پیسی ہے. اور ہمارے دیکھیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کتنے آسائش ملی ہوئی ہے، پھر بھی وہ کہتے کچھ نہیں ہے، یہ ہے مر رہے ہیں، مر کے گزارا ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور کھا کھا کے پیٹ کہیں جا رہے ہیں اور گزارا پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے. وہ پیٹ بتا رہے ہیں بھی یہ دنیا زیادہ ہے، میں اپنا زیادہ. اور آپ علیہ السلام پسند نہیں فرمایا کہ بھائی زیادہ، فرمایا کہ یہ یعنی زیادہ کھانا، زیادہ پیٹ کا بڑا ہونا یہ پسند نہیں فرمایا. اس میں جو ہے بیماری بھی ہے، اس میں وہ ہے اور بھی چیزیں. تو وہ کھانے سے ہی ہوتا ہے. کوئی ہوگا اکا دکا جس کا بیماری کی وجہ سے، کئیوں کا نیچرل سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے، وہ ہو گیا. لیکن زیادہ تر لوگ وہ کھا کھا کے کنٹرول ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں بھائی نعمتیں نہیں ہیں، اتنی مر رہے ہیں، پیسے نہیں پورے ہو رہے، پتہ نہیں کیا ہے، آپ کو قدر نہیں. نہ یہ ہستیاں 2-3 دن بھوکے رہتی ہیں، 2-3 دن بھوکے رہ کے بھی انہوں نے گزارا کیا. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعض دفعہ دودھ نہ ہوتا، بعض دفعہ کھانا نہ ہوتا. بعض دفعہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دروازہ نہ کھولا، فرمایا اس وقت ہمارے پاس چادر نہیں ہے جس سے ہم سر چھپا سکیں، جس سے آپ پردہ کر سکیں. آپ علیہ السلام نے اپنی چادر پھینکی تو تب آپ نے دروازہ کھولا. وہ لے کے وہ ہماری عورتیں اور بچیاں وہ یہ وہ خواہشات کی کوئی حد ہی نہیں. مرد ہیں تو وہ ان سے بڑھ کے ہیں، وہ ہے تو وہ ان کے بڑھ سے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ نہیں اور ساری نعمتیں. یہ ناشکری کا ہی ایک نتیجہ ہے کہ بھائی بندے کو سکون نہ ملے. آپ حیران ہو جو اللہ پاک نے جو آپ کو نعمتیں دی. ایک بندہ آیا ایک بزرگ کے گھر، یعنی ایک مہمان، تو وہ سونے لگا تو اس نے کہا آپ لیے بستر ڈال دیا ہے، آپ سو جائیں. اس نے کہا جی میں بیٹھ کے سوتا ہوں، میں لیٹ کے نہیں سو سکتا. اچھا کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کے سوتے ہیں؟ اس نے کہا بھئی یہ سسٹم آپ میں بھی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا. آپ جب یہ کھانا کھاتے ہیں نا تو اندر کھانا جاتا ہے تو ایک والو ہے اندر جو بند ہو جاتا ہے. جب کھانا نیچے جاتا ہے پیٹ میں ایک والو ہے بند. آپ سوچیں تو صحیح نا، یہ گلاس ہے، آپ الٹا کریں تو پانی نیچے آتا ہے. تو جب آپ لیٹتے ہیں یا آپ الٹے بھی لٹک دیں، کھانا نہیں نیچے آتا. ابھی آپ نے پانی پیا، آپ ایسے بھی لیٹتے ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا نیچے آنا شروع ہو جائے گا. وہ کیوں نہیں آتا؟ آنا تو چاہیے، پیٹ کے اندر گیا ہے، باہر آ جائے. وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ والو ہے وہ جو بند ہو جاتا ہے. جو ہی کھانا اندر جاتا ہے وہ اندر جا سکتا ہے، باہر نہیں نکلتا. الا یہ کہ کہہ یا الٹی وغیرہ وہ کھلتا ہے تو کہہ آتی ہے، ورنہ نہیں، وہ ایسے بند ہو جاتا ہے مثلا کہہ لیں. تو اس نے کہا وہ مہمان نے کہ بزرگوں میرا وہ والو خراب ہو گیا ہے، وہ والا بیماری کی وجہ سے میں اگر لیٹوں نا تو میرا کھانا منہ کے ذریعے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں لیٹ نہیں سکتا، میں بیٹھ کے ہی سوتا ہوں. میں 6-7 گھنٹے جتنا بھی ہے 5 گھنٹے میں لیٹ کے، کیونکہ جو ہی میں تھوڑا سا لیٹوں تو وہ کھانا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، دودھ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو بھی اندر کھانا جاتا ہے وہ باہر آنا شروع. تو آپ نے کبھی غور کیا اس نعمت پر کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا چیز دی ہوئی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کھایا اپنی مزید نہ ہوش نہ ہوئے کیا ہے، اور اپنا سمجھا کچھ بھی نہیں. تو وہاں کتنے سسٹم
اور کتنے نظام اندر لگے ہوئے ہیں. یہی ایک دیکھ لیں چیز کہ کھانا جاتا ہے تو وہ والو بند ہو جاتا ہے، اس لیے آپ ایسے لیٹے ہیں ادھر ہے، الٹا بھی لٹکا دو بندے کو کھانا نہیں باہر آتا. حالانکہ اب تو پیٹ الٹا ہو گیا، وہ لیکوڈ وہ فلوئڈ نیچے آ جانا چاہیے، تو کیوں نہیں آتا؟ اس لیے اللہ پاک نے وہ بند کر دیا، یعنی اس والو کے ذریعے. اگر وہ نہ ہو کتنی مشکل ہو، آپ کبھی سو ہی نہیں سکتے لیٹ کے، لائی ڈاؤن نہیں کر سکتے. تو یہ یعنی نعمتیں اللہ جل مجدہ نے دی. پھر اس کے بعد کھانے کا طریقہ وغیرہ. تو آج تھوڑا سا آپ کو وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اس خوشی میں کہ قرآن ختم ہوا تو ان دو ہستیوں کا شکریہ تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن ان کی نصیحت جو آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، مشائخ نے فرمایا، ان کی تعلیمات میں جلدی پڑھتا ہوں تو آپ پھر تھوڑی تشریح بھی کر دیتے ہیں. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ دو ہستیاں، یہ یعنی حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ اسی مہینے میں رخصت ہوئیں، یہ آپ کو پتا ہے آپ نے، اور ان کی زندگیوں میں امت کے لیے بہت زیادہ سبق ہے، بہت زیادہ سبق ہو. اور یاد کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی سبق حاصل کرے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں جو بہت اہم سبق ملتا ہے وہ کیا کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمان برداری، شوہر کی اطاعت فرمان برداری. ادھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وفاداری جو اطاعت کی وہ نبی ہونے کی وجہ سے نہیں کی ابتداء. اس وقت ابھی اعلان نبوت ہی نہیں ہوا، وہ صرف بیوی کی حیثیت سے کہ یہ میرے شوہر ہے، یہ میرے خامن ہے. فرمایا کہ یعنی وہ نبی ہونے سے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انہوں نے شادی کی، انہوں نے اچھے اخلاق کے مالک شخص سے اپنا کی اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. ظاہری مال دولت ہونے کے باوجود، عمر میں بھی زیادہ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی ان چیزوں پر نظر نہ ڈالی بلکہ ہر طرح اپنے خامد کا ساتھ دیا. آپ علیہ السلام جب غار حرا پہ تشریف لے، ابھی نبوت کا اعلان ان کو نہیں پتہ یہ نبی ہیں، لیکن وہ غار حرا میں لے کے جاتی، کھانا لے کے جاتی، اور آپ 10 دن 20 دن 30 دن اللہ پاک کی قرب میں، مراقبے میں، تفکر میں، ذکر میں آپ لے کے جاتی. ہماری عورتوں کے لیے سبق ہے بھی، اگر کوئی کسی کا خاوند دین کی طرف رجحان رکھتا ہے یا اگر اس کی مدد کرو، انکریج کرو، بھائی جاؤ. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں اچھا تو آج مولوی بن گیا، پہلا دے تو اے کرنا ہے، وہ بھول گیا ہی زمانہ جب تو ڈسکو نچنا ہے، تو مسجد ہے. تو یہ تو چیزیں بندوں کو جو ہے وہ شیطان کے پاس بھیجنے والی بات ہے. بھائی وہ شیطان ہی رہے، وہ کہے گا اچھا میں بدلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں اسی طرح رہتا ہوں. بلکہ وہ جو تھوڑی بھی نیکی کرتا ہے اس کی سپورٹ کرے، اس کو مدد کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے. بھائی بہت اچھا ہے، ایک نماز بھی پڑھتا ہے، ایک برائی بھی اگر اس نے چھوڑی ہے تو بیوی بچے دوسرے گھر والے اس کو انکریج کرے کہ بھائی ابھی اچھا ہے اور کیا کرو، جایا کرو فلاں جگہ. اچھا ہمارے یہاں کام تو ویسے بھی وہ نہیں کرتا، وہ اگر دین کی طرف رجحان ہے، اچھا تو وہ ہم کھائیں گے کہاں سے، تم دین کی طرف ہی لگے ہو، تیری نمازیں ہی نہیں ختم ہو دیا، تو مسیتل بن گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو یہ نہیں، تو آپ مدد فرماتی اور ان کے پاس جاتی اور پیچھے اپنے بچوں کا خیال بھی رکھتی. یہ سب کچھ نبی کے لیے نہیں بلکہ اپنے خامند کے لیے کرتی. اور اللہ پاک نے پھر بدلہ کیا دیا ان کو، اجر کیا دیا کہ اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بنایا ان کو. یہ ان کو انعام ملا. کس وجہ سے؟ شوہر کی اطاعت. پہلے تو وہ ویسے اطاعت کر رہی تھی لیکن اللہ پاک نے انعام دیا، ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور سب سے پہلی مسلمان عورت ہونے کا شرف بخشا. وہ سب سے پہلی شخصیت مردوں میں عورتوں میں جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے بھی پہلے، حضرت علی سے بھی پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ورقہ سے پہلے، سب سے پہلے حضرت یہ پہلی مسلمان ہے. تو گویا جتنے بھی آپ مسلمان اس کے بعد ہوئے ان کا اجر آپ کو جاتا ہے کیونکہ آپ سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا. اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، یعنی اتنا.
تو یہ پہلی مسلمان عورت ہونے کا شرف بخشا کہ اللہ پاک کو ان کی فرمان برداری اطاعت اتنی پسند آئی، اور امت کی عورتوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند کی اطاعت فرمان برداری کریں تو اللہ انہیں ایسے درجات سے نوازے گا کہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں، جیسے حضرت خدیجہ کو نوازا ان کو اپنے درجے میں۔ اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ خاوند کوئی نبی یا وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ولی یا قطب یا نیکی ہو، اگر خاوند اچھے کردار کا بندہ ہے اور خامس کو خاوند سمجھ کر آپ عزت دیں اور باقی چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اگر نہیں تو پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بھی سامنے ہے، جنہوں نے قدر نہیں کی، خاوند نبی ہے، قدر نہیں کی، وہ دیکھے دونوں جہنم میں چلی گئی، فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب نوح علیہ السلام کا کیا نقصان ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کا کیا نقصان ہوا؟ نقصان تو ان کا ہوا، وہ اس وقت تو وہ نہیں بات مانتی، یہ وہ بحث کرتی ان کے ساتھ، مانتی نہ، عزت نہ کرنا، اور جو ہے یہ اپنا رشتہ داروں دوسروں کا ساتھ دینا، اور خاوند کو یعنی وہ نبی تھے جو ان کو تنگ کرنا، الٹا ان کی باتیں ان کو بتانا، جا کے دین کی دعوت میں روڑے لٹکانا، پھر ان کا کیا ہوا؟ تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی مثال بھی دی۔ اور خاوندوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہو کہ ان کی بیویوں کو ان پر اس طرح اعتماد ہو جس طرح حضرت خدیجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا، یعنی خاوند کا کردار بھی اور اخلاق بھی وہ اللہ ہو، یعنی اخلاق جو ہے تبھی جو ہے وہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، اور کسی معجزے کو بغیر دیکھے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے تصدیق کی۔ 3 سال شیب ابی طالب 3 سال بھوک کاٹی، بھوک مشقت، وہ جو امیر عورت تھی، مکہ کی امیر ترین، اب کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں مل رہا، وہ صحرا میں 3 سال گزارے، انہوں نے کبھی ایک لفظ شکایت کا نہیں کیا۔ ہمارے ہاں عورتیں مرد یہ نعمتوں میں رہ رہے ہیں، تھوڑی مشکل آ گئی، وہ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، ہم تو جب آئے سے آئے ہیں سکون کا نام نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم نے ہے پتہ ہے اندر بے ایمانی ہے، پتہ ہے بہت کچھ ہے، لیکن وہ باتیں وہ اس لیے آپ نے فرمایا انہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی زیادہ تر عورتیں، بھائی اندر کچھ اور باہر کچھ اور، باتوں میں باتیں تو ان کی بس اللہ پاک کی فائق۔ بزرگ فرماتے تھے کہ بھائی یہ ایکسپرٹ ہے لڑائی کی اور تانا دینے کی، کوئی PhD کیا وہ بندہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا، جس طرح کے تانے اور الٹی باتیں یہ کر سکتی ہیں جب لڑائی میں یعنی یہی آپ معلوم وہ ایسا کریں گی، الزام تراشی اور بہتان کہ زمین اسمان کے کلابے ملا آپ علیہ السلام نے یہی معراج سے واپس ہوگا فرمایا کہ یہ عورتوں کو فرمایا احتیاط کرو ان چیزوں سے، فرمایا کہ وہ ساری پریشانیاں انہوں نے برداشت کی، انہی سب کا بدلہ انہوں نے اللہ پاک نے بخشا کہ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی ان کا احسان نیکی یاد رکھی، جب کوئی کھانا بھی اچھا آتا نا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے، ابھی وہ زندہ نہیں ہے، پردہ فرما گئی، ظاہری توبہ پردہ، لیکن آپ علیہ السلام ان کی سہیلیوں کی طرف کھانا بھی، کوئی تحفہ آتا تو ان کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے، وہ بوڑھی عورتیں اس وقت بڑی عمر کی، صرف ان کی محبت کی وجہ سے کہ یہ اس وقت ہمارے پاس آتی تھیں، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، یہ ہے اس طرح کے۔ اور کتنی قدر اللہ پاک نے پھر کی کہ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دے، فرمایا نبی علیہ السلام نے پھر کتنی قدر کی، تو جب ان کی کیوں قدر کی، انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، تو اسی طرح اگر آج بھی کوئی امتی دین کے لیے قربانی دے گا تو اس کی بھی قدر فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قدردان نبی علیہ السلام ہے، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے جو ہے وقت دیا، آپ علیہ السلام نے، اللہ نے قدر کی، آپ علیہ السلام نے قدر کی۔ آج بھی جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچائے گا حضور علیہ السلام، اس کا مقام یہ ہوگا کہ میدان حشر میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ فرما رہے ہوں گے اس کو لاؤ، یہ ہے اس کا نام، فرشتوں ذرا اس کو ڈھونڈو کہاں ہے، لاؤ میرے، جو میرے مشن، میرے غم، میرا فکر لے کے دنیا میں چلتا رہا۔ دوسرے لوگ شفاعت کے لیے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ علیہ السلام اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کو لاؤ،
शेख अब्दुल हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये है सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग, ये है इमाम हसन शाज़ली, ये है इमाम हसन बसरी। इसी तरह नेक लोग बहुत सारे होंगे कि आप अलैहिस्सलाम खुद उनको बुलाएंगे अपनी मजलिस, क्योंकि दुनिया में उन्होंने ये किया। फातिमा के हवाले से, आप हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दें। फरमाया फातिमा सैयदा ताहिरा सैयदा कायनात, तस्बीह फातिमा जो याद है आपको, ये तस्बीह फातिमा जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं, जो उम्मत के लिए वैसे ही तोहफे की तरह है, जो सब के लिए तोहफा है। ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पांचों नमाजों के बाद और सोने के बाद से पहले पढ़ने, सोने से पहले पढ़ने के लिए वजीफे के तौर पर भी है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को आप अलैहिस्सलाम ने 5 नमाजों और सोने से पहले, इससे थकावट दूर हो जाती है, सोने से पहले अगर पढ़ ले बंदा, काम में बरकत आ जाती है, क्योंकि वो तो गुलाम लेने गई थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पढ़ा करो कि ये गुलाम से भी ज्यादा मदद करेगा, लेकिन हमें उसकी तो यानी कदर नहीं दीन की। फरमाया कि अगर किसी को कोई माली परेशानी हो या कोई और हाजत हो तो इसका विर्द करने से इंशाअल्लाह उसकी हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा। और कोई माली परेशानी हो, ये वजीफा है, 33 दफा पढ़ के अल्लाह पाक से मांगे, इसमें बड़ी बरकत है। ये आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी को अता किया, कोई मामूली चीज नहीं है। आप समझे सुभान अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह मामूली चीज है। ये वजीफा, कोई परेशानी हो माली हो, ये पढ़ पढ़ के दुआ करे अल्लाह पाक से। हज़रत फातिमा की परेशानी को अल्लाह पाक ने दूर किया, आपको भी, आपकी भी दूर करेगा। फरमाया कि हजरत यानी फातिमा सैयदा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर थी। एक रवायत में आता है 23 साल, एक रवायत में आता है 27 साल की उम्र में आपने पर्दा फरमाया। बहुत इब्तिदा में 22 साल 23 साल क्या उम्र है, चलो ज्यादा ले 26-27 साल की उम्र, इसी बन पड़ना। फरमाया उनकी जिंदगी मुख्तसर थी बिल्कुल। उसने अल्फाज से नहीं, उन्होंने अल्फाज से नहीं दीन सिखाया, बल्कि उन्होंने, वो भी अच्छी चीज है, उन्होंने अमल से करके दिखाया है। जो दीन है वो दावत, ये भी अच्छी जुबान, लेकिन अमल से उन्होंने करके दिखाया अपना। एक बेटी की हैसियत से, एक बीवी की हैसियत से और मां की हैसियत से। हसन हुसैन उन्हीं के तरबियत याफ्ता है। और फरमाया 3 चीजें हजरत खदीजा में रदी अल्लाह ताला और हजरत फातिमा में मुश्तरक है, कॉमन है। 3 चीजें, 3 सिफतें, 3 क्वालिटीज आर कॉमन बिटवीन सैयदा खदीजा एंड हजरत फातिमा। उन्हीं की बेटी है, उन्हीं का। कौन सी 3 चीजें? फरमाया एक जैसी है, वो क्या? अपने खामन की फरमा बरदारी और अदब, जिस तरह हजरत खदीजा है वही विरासत हजरत फातिमा को मिली। एक चीज फरमाया जो हजरत खदीजा में उनमें कामन है, वो खामिन की फरमा बरदारी और अदब, अदब करना। कैसा अदब किया उन्होंने, आगे आ रहा है। दूसरी नंबर कुर्बानी, यानी अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना। और यही मोहब्बत होती है कि जिससे मोहब्बत, एक बंदा कहता है मुझे आपसे मोहब्बत है, खामिन कहता है बीवी से, बीवी कहती है खामिन से। तो मोहब्बत का मतलब यह है कि उसकी ख्वाहिश पूरी करो, कुर्बानी दो उसकी। मोहब्बत का यह मतलब नहीं अपनी ख्वाहिशें पूरी करो, ये तो हवस है। मोहब्बत का तो यह है कि जिससे मोहब्बत है उसकी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को ख्याल रखो। यह कहते हैं मेरी पूरी करो जी, मैं ना लूं, वो हवस है, मोहब्बत नहीं। हवस होती है, वो मोहब्बत होती है महबूब की ख्वाहिश को पूरा करना। फरमाया दूसरी सिफत उनमें और खदीजा में रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा में कुर्बानी की थी। और तीसरी और सादगी की जिंदगी है कि दोनों ने मालदार होते हुए उन्होंने और इन्होंने फक्र में सादग जिंदगी अपना गुजारी है। फरमाया सईदा फातिमा ने भी शादी के फैसले से लेकर, शादी से फैसले से लेकर हर मामले में अपने वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने शोहर की इताअत और फरमा बरदारी की। मैं हर फैसले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां शादी कर दी, अली को पसंद है तो अबू बकर सिद्दीक ने भी पैगाम भेजा, हज़रत उमर ने भी भेजा, हज़रत उस्मान ने भी भेजा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा मैंने तेरे लिए ये शोहर पसंद किया है। उन्होंने एक दफा नहीं कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है, इनके पास माल नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। वो उस वक्त फकर की जिंदगी, आपके पास तो महर देने के लिए भी पैसे ना थे।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، مہر دینے کے لیے وہ پیسے نہ تھے، تو انہوں نے کہا میرے نکاح تو اس میں سے ہو رہا ہے، تو اس میں بلکہ انہوں نے اس لیے درجہ فرمایا کہ جو ان کی یہ صفت تھی شوہر کی اطاعت فرمان برداری، کہ جو ان کے لیے والد نے خامد پسند کیا بخوشی اس پر راضی ہوئی، زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آیا وہ نصیحت کے لیے آئیں، پھر ساری زندگی اس نصیحت پر قائم رہیں، کبھی بھی ایک بات 2 دفعہ سمجھانے کی نوبت نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو، یعنی جوان یعنی اردو کے 16 17 18 20 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ نہیں بھائی سمجھانے کی، ایک دفعہ فرما دیا وہ ایسے سمجھ گئی، کبھی ریپیٹ نہیں کرنا پڑا، بیٹی میں نے آپ کو یہ کہا ہے، جیسے ہمارے بھی ہیں یعنی بیٹیاں عورتیں بہنیں بات نہیں سنتی، بیٹھی ہیں، ماں کہہ رہی ہے جاؤ یہ کام کر لو وہ بیٹھی ہوئی ہیں، باپ کہہ رہا ہے یہ کر لو وہ بیٹھی ہیں، کر لیتی ہوں، کر لے، اس کو کہیں یہ کہیں وہ کہیں، وہ جو کیا ہے وہ بھی آدھا کھڑا جا کے کہا یہ کر دو وہ خراب کر دیا اپنا چیز ہے۔ تو یہ اچھی بیٹی کی، مسلمان عورت کی، مسلمان بچی کی یہ صفتیں نہیں ہیں، وہ نہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ کبھی بھی جب بیٹی تھی تو باپ کو، اور جب بیوی تھی تو شوہر کو ایک بادشاہ کا درجہ اور احترام دیا آپ نے، یعنی جب بیٹی تھی تو باپ کو بادشاہ کا مقابلہ، بادشاہ کی عزت احترام اطاعت فرمایا، لیکن جب بیوی بن گئی اب شوہر کا حق زیادہ ہو گیا، پھر حضرت علی کو بادشاہ سمجھا انہوں نے اپنے، وہ تو ہے ہی بادشاہ دنیا آخرت کے، لیکن بیوی کی حیثیت سے فرمایا کہ جب بیٹی تھی تو باپ کو بادشاہ کا درجہ دیا، اور جب بیوی تھی تو خود وہ پانی دودھ سے اپنا دودھ سے بھر کے لاتی، مشکیں اٹھا کے، چھالے پڑ جاتے اپنا ہاتھوں پہ چکچی، آٹا بھی نہ ہوتا، چھالے تو چلو چھوٹی چیز ہے، وہ یعنی چھالا پڑنے کے باوجود آٹا ہی نہیں، بھوک سے رنگ جو ہے آپ کا جو ہے وہ یعنی خراب ہو گیا قسم کا، اتنا آپ علیہ السلام آئے پوچھا کیا ہوا، فرمایا 2-3 دن ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں نہیں کھایا، فرمایا تیرے باپ کے پیٹ میں بھی اتنے دن ہو گئے کوئی کھانا نہیں گیا، ہاتھ میں صبر کرو آپ نے، یہ تو یہ آپ نے یہ لیا۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت کی ملکہ کا اعزاز بخشا، ملکہ جنت کی کوئین اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سب جنت کی پوری کتنی جنتیں ہیں لیکن ان کی جو ملکہ ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سیدہ کائنات، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ ان کی زندگی سے سادگی، عبادت گزاری، فرمان برداری کے سبق ملتے ہیں۔ کیا سبق ملتے ہیں؟ سادگی، عبادت گزاری اور فرمان برداری، کہ جاتے ہوئے بھی ان سے ان کے خامند خوش تھے، حضرت علی خوش تھے کیونکہ ان کی زندگی میں آپ نے پردہ فرمایا، وہ خوش تھے، بہت خوش تھے ان پر، اور جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ آپ اندازہ لگائیں جو لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حضرت علی بھئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، حضرت علی خود بھی پڑھا سکتے تھے، خامندہ درجہ بھی آپ کا بلند مقام ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ یہ آپ کا مقام، یہ ان میں محبت، یہ ان کا ایک اپنا تعلق۔ اور ہمارے لوگ جس طرح کہتے ہیں وہ آپس میں لڑتے تھے، یہ سارے جھوٹ موٹ پلندے بنا کے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، آپس میں وہ ان کا تعلق تھا، آپس میں رشتہ داریاں تھیں اس طرح کی، تو یہ جو لوگ تاریخ ہسٹری کی بنیاد پہ باتیں کرتے ہیں، دین ہسٹری سے نہیں آیا ہمارا، قرآن اور سنت سے آیا ہے۔ قرآن سنت میں پڑھ لیں کہ ان کی کیا فضیلتیں، کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری جتنی خرابیاں یہ ہسٹوریکل ہسٹری سے آئیں، جس نے مرضی ہسٹری میں جو مرضی لکھ دے، جو مرضی کسی کا وہ لکھ دے، تو ہسٹری پہ نہ یقین کریں، صرف حدیث صحیح اور قرآن عقیدے کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو سبق یہ ملتے ہیں، وہ زندہ تھی ظاہری طور پر پھر بھی راضی تھے، جاتے ہوئے بھی خامد راضی تھے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا کردار بھی اس طرح کا ہونا چاہیے، پاک صاف، کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے، کیونکہ ہر امت کی
عورت بہن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی ہے گویا. ان کو بھی حضرت فاطمہ بھی ہم بھی حضور علیہ السلام سے نسبت ہے. حیا کریں, یہ اپنے کردار اچھا کریں. پھر اسی وجہ سے جو ان کو کوئی محبت تھی حضور علیہ السلام سے زیادہ, تو 6 ماہ ہی آپ نے زندہ رہیں, اس کے بعد اللہ نے زیادہ نہیں رہنے دیا, ان کو ملا دیا. پھر ملا دیا, انہیں حضور علیہ السلام دور نہ رکھا, بہت جلد ہی برزخ میں ان کو اکٹھا کیا. روزوں سے انہیں خاص محبت تھی, اور دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے یعنی جب بھی کوئی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آتی تو آپ روزہ رکھتی, منت روزہ رکھتی وہ کہ اللہ پاک یہ مشکل دور کر, اور پھر اس روزوں سے اتنی محبت تھی. امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے, آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ, روزوں کی منت مانی, شام کو روزہ کھولنے لگے, سارے بھوکے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں کھانے, وہ فقیر مانگنے آ گیا, انہوں نے اسی کو دے دیا سب کچھ. یہ ہے, ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, گھر میں فریج بھرے ہیں, مہمان آ جائے ہمارا ٹمپریچر اوپر ہو جائے. یہ کھانے کی وقت اس نے آنا تھا, نہ فون کیا نہ کوئی کھانا رکھا ہے. بھائی اس نے اپنا رزق کھانا ہے, ثواب تمہیں دے کے جانا ہے. مہمان کو اس لیے رحمت کہتے ہیں کہ وہ کھانا تو اپنے حصے کا کھاتا ہے, ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ جاتا ہے. آپ سوچیں تو صحیح, آپ تو خود مفت کا دکھ پیٹ رہے ہیں. یعنی آپ لوگ آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے, جب وہ اپنے حصے کا کھائے گا ثواب آپ کو دے کے جائے گا. تو اگر آپ اس نظر سے دیکھیں تو واقعی رحمت نظر آئے, اور اگر یہ آپ دیکھ, کیونکہ یہ نہیں آپ دیکھتے, آپ سمجھتے ہمارا رزق کھائے گا تو وہ زحمت نظر آتا ہے, یہ تو مصیبت ہے آ گیا. اور اس کو گھٹیا چیزیں دینا جو نہیں, اچھا یہ فریج میں 2 دن سے پڑی ہے باہر نہیں پھینکنی, چلو اور مہمان آگے انہوں دے دے. اور نبی علیہ السلام فرمایا بھی جاؤ اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو, اس سے اعلیٰ چیز ہے, اپنا یہ چیز ہے. اور روزہ رکھتی, اور اسی لیے روزوں سے آپ کو محبت تھی, تو اللہ پاک نے پھر دنیا سے ان کو جب لے گئے اللہ پاک تو اسی مہینہ عطا کیا کہ ان کو روزوں سے محبت تھی, یہی مہینہ. بزرگوں نے لکھا ہے, مشائخ نے, حضور علیہ السلام کے فیض سے جو حضرت فاطمہ سے اس مہینے میں فیض لینا چاہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فیض لینا چاہے, روحانی فیض لینا چاہے, اس کے لیے فرمایا کہ وہ 2 نفل پڑھے اللہ کی رضا کے لیے. سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورۃ کوثر پڑھے, اور نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف, 100 دفعہ سورۃ کوثر پڑھے, مراقبہ کر کے اللہ کی طرف توجہ کر کے, تو اس کو سال ثواب کرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو اس کو ثواب ملے گا اور اس کو فیض ملے گا آپ کا, کیونکہ سورۃ کوثر کو نبی حضرت فاطمہ سے نسبت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورۃ کوثر کو نسبت ہے حضرت فاطمہ سے, اس کو بڑا تقریبی تعلق ہے. یہ سورت آپ کے متعلق نازل ہوئی ہے, یہ سورۃ کوثر جو ہے یہ آپ کے متعلق نازل ہوئی ہے, یاد رکھیں. سورۃ کوثر کیسے نازل ہوئی ہے, تو یعنی ان کی فرما برداریوں کو اللہ پاک نے قیامت تک ان کے لیے ان کی وجہ سے ان کی اولاد کے نام کو روشن کیا. ظاہری طور پر بھی کتنی پریشانیاں آئیں, ساری ان کے جان. تو یہ بات ہے کہ سورۃ کوثر کا آپ کو بتایا کہ اس کو کیوں نسبت ہے حضرت فاطمہ سے. میں آپ کو تھوڑا بتا کے بات ختم کر دیتے ہیں. دیکھیں, ابو جہل ابو لہب نے یہ کہا کہ حضرت جب آخری بیٹا بھی حضور علیہ السلام کے جو اس وقت تھے پردہ فرما گئے, حضرت عبداللہ, حضرت یعنی ابراہیم, حضرت قاسم, یہ جو بیٹے تھے, تو باقی تو ایک تو حضرت ابراہیم تو وہی بعد میں جا کے پیدا ہوئے, لیکن جو اس وقت تو اس کے بعد کوئی بیٹا نہیں تھا. تو ابو جہل ابو لہب دوسرے مکہ والوں نے کہا کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی, اب ان کی نسل ختم ہو گئی. یہ ابتر ہے, ابتر عربی میں کہتے ہیں, یہ اوتر کا جو لفظ ہے یہ ابتر سے ہی بنا ہوا ہے. ابتر ہم کہتے ہیں اوتر جس کی اولاد نہ ہو آگے, ابتر عربی میں ابتر کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ابتر ہے. تو اللہ پاک نے سورت کوثر اتاری, فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں, روزہ اور قربانی دیں. ان شانئک ہو, تمہارے دشمن ابتر ہو جائیں گے, تمہارے دشمن ختم ہو جائیں گے, ان کی نسل ختم ہوگی. اب
کئی بزرگوں نے سمجھتے ہیں، وہ بھی درست ہے اپنی جگہ میں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں وہ سب کوثر سے مراد نہر کوثر ہے. کہاں ذکر ہے اس کا نہر کا؟ وہاں تو ہے کہ تمہیں کوثر عطا کی، نہر کا ذکر نہیں ہے. اسی لیے سیدنا امام احمد ابن ادریس جو سیدنا عبدالعزیز دباغ کے یعنی شاگرد اور یعنی گرینڈ سٹوڈنٹ تھے شیخ عبد الوہاب تازی کے، آپ کا بڑا اتنا مقام تھا کہ جو قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر پوچھتا تو آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ کے کمپیوٹر کی سکرین کی طرح وہاں تفسیر آ جاتی اور آپ دیکھ کے بتاتے تھے. اگر حدیث کا کوئی مطلب پوچھتا تو ہتھیلی کا یہ حصہ دیکھتے تو حدیث کی شرح آپ کو نظر آتی. یہ مقام تھا جسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر میں، اور آپ کو یہ اس سے نظر آتی. تو آپ سے کسی نے پوچھا یہ سورت کوثر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کوثر سے مراد حضرت فاطمہ ہے، کیونکہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کی اولاد ختم ہو گئی، اس کے جواب میں کہنا آپ کو نہر دی ہے، یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. نہر کیا کیا تعلق اولاد سے؟ وہ بھی درست ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو جنت میں جب کہ نہر ہے قیامت والے دن ملے گی، دنیا میں تو نہیں ہے نا. لیکن اعتراض تو دنیا میں تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے. تو آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے. مشرکین مکہ نے کہا، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں یا کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کی گاڑیاں ختم ہو گئی. آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹماٹر بہت ہیں، گھر میں ٹماٹر ہیں. اب سننے والے کہیں گے کہہ رہے ہو گاڑی نہیں تو ٹماٹر کا کیا تعلق گاڑی سے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات تو ہونی چاہیے آپ کہیں چلو میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس وین ہے، کوئی ملتی جلتی بات. تو یہاں تو اعتراض تو سورت کوثر سے پہلے یہ تھا، اس کا شان نزول اعتراض یہ تھا آپ کی اولاد ختم ہو گئی. تو جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہر میں نے دی اللہ پاک نے. جواب یہ امام احمد ابن ادریس نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے سیدہ فاطمہ آپ کو دی ہے، انہی سے آپ کی اولاد چلے گی. اور بعد میں پھر یہی ثابت ہوا کہ آپ کی اولاد انہی سے چلی، وہ ساری جتنے سید ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورت کوثر کا حضرت فاطمہ کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، جو ان سے فیض لینا چاہیے اس مہینے میں یا جب کبھی بھی. ہاں تو 2 نفل پڑھے، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورت کوثر، اس کے نفلوں کے بعد 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ سورت کوثر پڑھ کے کوئی صالح ثواب کرے، دعا کرے. اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلق. ایک بزرگ تھے، وہ جب وہاں جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر جاتے، سلام کہتے، سلام پڑھتے، پھر آپ علیہ السلام. تو ان سے کسی نے کہا آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ پیاری بیٹی ہے، میں جب کوئی دعا کرانی ہوتی ہے، سلام پڑھنا ہوتا ہے، تو میں اللہ پاک سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ یہ حضرت فاطمہ کو میرا پیغام دے کہ یہ میری شفاعت فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ ان کی بات وہ موڑیں گے نہیں. بھائی ان کا مقام ہے. تو یہ چیز ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن آپ کو دکھائیں گے. یہ تو آگے چلتی ہے پھر، جیسے آپ علیہ السلام کی قبر انور بنی، اس میں پھر بتایا کہ یہ جب بنی پھر صاحب آگے چیزیں چلتی ہیں. پھر بس یہ چلو قرآن کی ختم کی نسبت سے کہ آپ کو 2 ہستیوں کا تعارف کرایا کہ جن کی وجہ سے قرآن بنیاد، جو پہلی آیتیں جن ہستیوں نے سنی، پہلی آیتیں کنہوں نے سنی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، انہوں نے سنی ہے. تو آپ یہی ختم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کرنی ہے پریزنٹیشن. ہاں بدر اقبال نے کچھ دعوت کے لحاظ سے کچھ پریزنٹیشن کرنی ہے، تھوڑی 5-10 منٹ وہ بھی دیکھ لیں، پھر دعا کر کے پھر وضو کرتے ہیں، پھر درود شریف کی وجہ اس کا وقت ہو رہا ہے. اللہ